إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. برادران اسلام اور حاضرین جمعہ، ابھی سورہ اسراء کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک بڑا ہی عظیم الشان واقعہ جو ہے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ واقعہ اسراء اور معراج کا ہے، اور اسراء اور معراج کے ثبوت پر تقریباً تمام امت کا اجماع ہے۔ قرآن کریم سے اس کی دلیل موجود ہے، احادیث نبویہ صحیحہ متواترہ میں اس کا تذکرہ ہے اور ان سے اس کا ثبوت موجود ہے، اور چند ملحدین کو چھوڑ کر کے اکثر لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے قائل ہیں۔ مختصر کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بہت ہی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، وہ مسجد اقصی کی جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں دے رکھی ہیں۔ لنريه من آیاتنا، اور ہم نے یہ سفر اس واسطے کرایا تاکہ اپنے نبی کو کچھ اپنی آیتیں اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات جو ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور ہر عیب سے اس کا مبرہ ہونا بیان کیا، اور عام طور سے سبحان کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو کسی تعجب خیز واقعے کے بیان کرنے کے لیے یا تعجب خیز چیز کے تذکرے کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ واقعی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ایسا بھی کیا ہوگا۔ تو اس واسطے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور پھر یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا تذکرہ کیا تو کہا اسری بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ یہاں نہ آپ کے اس میں گرامی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اسری بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے دوسری صفات کا تذکرہ کیا، نہ سید المرسلین کہا، نہ خاتم النبیین کہا۔ تذکرہ کیا تو کس خصوصیت کا، کس صفت کا؟ آپ کی عبودیت کی صفت کا، اسری بعبدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عظیم الشان واقعے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے کی حیثیت سے ذکر کرنا یہ عبودیت کی بڑی عظمت کی دلیل ہے۔ چنانچہ جو بندہ جتنے بڑا اللہ کا جو ہے عبد بن جائے گا اور عبودیت اس کے اندر آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا اتنے ہی زیادہ مقام ہے۔ آج بہت سارے لوگ
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اللہ کے ایک بندے تھے اور اس کے رسول تھے، تو یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی ہو۔ یعنی ایک بندہ کہہ دیا بس، اور کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ سید الاولین والآخرین کہنا چاہیے، خاتم الانبیاء والمرسلین کہنا چاہیے، اور ایسے اوصاف اور القاب کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عظمت کا اور آپ کے ایک اہم جو ہے زندگی کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کے ساتھ ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبودیت ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی بھی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سب سے معزز اور سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہوا کرتے تھے۔ پھر واسطے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں لیلاً کہاں ہے؟ نکرے کے ساتھ ذکر کیا ہے، کیوں؟ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ لیلاً کا تذکرہ اس واسطے کیا ہے کہ اس میں تبعیض کی طرف اشارہ ہے، یعنی بعض رات میں، پوری رات سفر میں نہیں لگی تھی، رات کا کچھ ہی حصہ لگا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد میں جو ہے جبریل علیہ السلام اور فرشتے ان کے پاس آئے، مسجد حرام کے پاس آ کر کے لٹا کے آپ کے سینہ کو شق کیا اور اس کی صفائی کی، اور اس کے بعد میں پھر ٹانکا لگایا، اور اس کے بعد میں پھر لے کر کے گئے، اور فجر سے پہلے آپ مکہ مکرمہ واپس آ چکے تھے۔ فجر کی نماز آپ نے مکہ مکرمہ میں پڑھی، تو رات کے بعد حصے میں یہ پورا سفر ختم ہو گیا، جبکہ مکہ مکرمہ سے شام کا سفر تقریباً 40 روز کا ہے۔ پہلے جب لوگ جایا کرتے تھے 40 روز میں یہ سفر کیا کرتے، تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جس سفر کو لوگ 40 روز میں قطع کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو بس ایک رات کے کچھ حصے میں یہ سفر ختم کرا دیا، تو اس واسطے لیلاً کہا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ لیلاً میں نکرہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی اس عظیم الشان رات میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ملاقات کی، جس میں حبیب اور محبوب کی ملاقات ہے، اس عظیم الشان رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کے گیا۔ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد میں جو ہے اس طرح کرایا گیا، ایک براق جو سفید رنگ کا تھا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا ایک جانور تھا، ایسے جبریل علیہ السلام اس کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو ہے اس کو پکڑا اور کہا اے محمد آپ اس پر سوار ہو جائیے تاکہ آپ کو بیت المقدس لے جایا جائے۔ آپ نے جب ارادہ کیا سواری کا تو ذرا سا وہ شرارت کرنے لگا، بدکنے لگا، تو جبریل علیہ السلام نے اس کے کان میں کہا کہ ان سے بہتر اور ان سے افضل آج تک کوئی شخص تیری پشت پر جو ہے سوار نہیں ہوا ہے۔ جب یہ سنا اس نے تو پسینہ پہ پسینہ ہو گیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور براق کی رفتار ایسی تھی جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ براق برق ہی سے جو ہے ماخوذ ہے، بجلی کی جیسے رفتار ہوتی ہے ویسے رفتار اسے جو ہے براق کی تھی۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہ قدم اٹھاتا تو لگتا تھا جہاں نگاہ گئی وہاں آگے جا کر کے اس نے قدم رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں یہ سفر شروع کیا۔ راستے میں مکے کے تجار کا ایک قافلہ بھی ملا، جاتے ہوئے بھی ملا اور آتے ہوئے بھی ملا، اور اس قافلے کا ایک اونٹ کہیں بلک کر کے گم ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا، تو گزرتے گزرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آواز بھی دی کہ یہ اونٹ ادھر ہے، ادھر آ جاؤ تم لوگ، اور اس کے بعد میں آپ آگے چلے گئے۔ آپ جب جبریل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس پہنچے تو وہاں دروازے کے پاس ایک پتھر میں سوراخ تھا اور اس میں جو ہے سوراخ کو باندھ دیا، اور اس کے بعد میں آپ نے وہاں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب مسجد سے باہر نکلے
تو آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور اس میں سے دودھ نوش فرمایا اور شراب کے پیالے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ شراب کے جو ام الخبائث تھے اور جس کے سلسلے میں آج بہت سے مسلم نوجوان بھی افسوس کے مبتلا ہو گئے ہیں، جو پینے لگے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جب آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور دودھ نوش فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی ملی ہے۔ ایک مومن کی فطرت یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیز، دودھ جیسی چیز استعمال کرتا ہے، شراب جیسی خبیث چیز استعمال نہیں کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے کہیں شراب کا برتن لے لیا ہوتا، اس میں سے کچھ نوش کیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فطرت کی رہنمائی مل گئی، مگر آج بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں اور شراب نوشی کر رہے ہیں۔ بہرحال دودھ پینے کے بعد میں پھر معراج لایا گیا۔ معراج وہ آلہ کی جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا رہی ہوگی واللہ عالم، کہ لفٹ کی طرح تھا یا کیسے تھا، کیسے لے گیا، معراج لایا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوئے اور جبریل علیہ السلام کی معیت میں پہلے آسمانی دنیا پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، آسمانی دنیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ جواب دیا جبریل ہوں۔ کہا اور کوئی ساتھ میں ہے؟ کہا ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ پھر یہ ہوا کیا ان کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہاں ان کو دعوت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں دروازہ کھلا، سلام کیا آپ نے، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کا تعارف کرائے، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، مبارکبادی دی نبوت کی۔ اور اس کے بعد میں دیکھا کہ دائیں طرف کچھ جو ہے پاک اور نیک بخت روحیں ہیں، ان کی طرف جب ایسے آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ اور بائیں طرف کچھ بدبخت روحیں ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دائیں طرف جو ہیں یہ پاک روحیں ہیں، یہ اہل ایمان کی روحیں ہیں، مومنوں کی روحیں ہیں۔ ان کو دیکھ کے آدم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں جائیں، اور ادھر بدبختوں کی روحیں ہیں جو جہنمی ہوں گے، ان کو دیکھ کے ظاہر ہے باپ کا دل جو ہے دکھتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان کی طرف لے کے چلے، وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹایا، وہی باتیں ہوئی، دروازہ کھولا گیا اور آپ نے وہاں بھی سلام کیا، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور مبارکبادی دی اور حال چال معلوم ہوا۔ اس کے بعد میں پھر تیسرے آسمان کی طرف چلے، وہاں بھی وہی کیفیت پیش آئی اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو نہایت ہی حسین و جمیل تھے، ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا نصف حسن انہیں کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد میں پھر چوتھے آسمان پہ پہنچے اور وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر بات وہاں بھی مرحبا کہا اور مبارکبادی دی، سلام اور جواب اس کا ہوا۔ اس کے بعد میں پھر پانچویں آسمان پہ گئے اور حضرت ہارون بن عمران سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور وہاں بھی دعا سلام اور جو مبارکبادی کی رسم پوری ہوئی۔ پھر چھٹویں آسمان پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکبادی دی۔ اس کے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ساتویں آسمان کی طرف تو حدیث میں وارد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے بعد ایک نوجوان مبعوث کیا گیا، اس کو نبوت دی گئی،
اور اس کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ تعداد میں داخل ہوگی۔ میری امت کے لوگوں نے جیسے میری دعوت پر لبیک کہنا چاہیے تھا اور میری دعوت کو قبول کر کے جنت کا مستحق ہونا چاہیے تھا، ویسے انہوں نے میری دعوت پر لبیک نہیں کیا اور امت محمدیہ نے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ تو اس پر وہ روئے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کی خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعوت کامیاب رہے، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوں، قبول کریں اور صراط مستقیم پہ چل کے جنت میں پہنچ جائے۔ یہی ہر عالم کی اور ہر مسئلے کی خواہش ہوتی ہے، اور جہاں ساری محنت کے بعد میں بھی اس میں کامیابی نہ ہو تو بہرحال رونے کی بات تو ہوتی ہے۔ خیر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حضرت جبریل علیہ السلام ساتویں آسمان پہ پہنچے۔ وہاں دروازہ کھولا گیا، سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹا کہہ کر کے جو ہے مبارکبادی دی، سلام کا جواب دیا، اور روایتوں میں وارد ہے کہ بیت المعمور کے نیچے حصے پر آپ ایک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام میں دنیا میں اللہ کا گھر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو آسمان میں جو فرشتوں کی عبادت کے لیے بیت المعمور ہے اسی کے پاس جو ہے شاید اس کی بنیاد جو ہے ساتویں آسمان تک رہی ہوگی، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں پھر سدرۃ المنتہا تک گئے، اس کا مشاہدہ کیا۔ عجیب درخت ہے، اس کے پھل جو ہیں وہ گھروں کے اتنے بڑے بڑے ہیں، اور پتے جیسے ہاتھی کے کان اتنے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، اور عجیب قسم کے مختلف رنگ اس پر لائٹنگ ہو رہی ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، سونے کی تسلیاں ہیں۔ یہ سب منظر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بیت المعمور بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر دربار الہی میں آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی آنکھ سے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس میں علماء کرام کے دو مختلف قول ہیں، اور راجح اور صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، بلکہ ابن تیمیہ کے بقول سارے صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صراحتاً کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رأیت ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نور ان وراء، نور کا حجاب تھا، میں کیسے اللہ کو دیکھ سکتا تھا؟ تو نور کے حجاب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکے۔ روشنی کا حجاب ہوتا نا، دیکھتا ہوں گاڑی آگے سے تیز لائٹ مار دے تو آنکھیں چریا جاتی ہیں اور نظر نہیں آتا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دے تو جس پر بھی نظر پڑے گی وہ جل جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راج مذہب کے مطابق وہاں نہیں دیکھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں روزانہ فرض کی، شب و روز میں ملا کے 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جبریل علیہ السلام کی معیت سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں کہا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ پر کیا فرض کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 50 وقت کی نمازیں میری امت پر یومیہ فرض کی گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جا کے اپنے رب سے تخفیف کی گزارش کیجئے، کیونکہ آپ کی امت روزانہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف ایسے دیکھا، مشورہ لے رہے تھے آپ کیا کہتے ہیں، چلیں واپس پھر سے؟ انہوں نے اشارہ کیا
کہ چل سکتے ہیں، میں ساتھ دوں گا، آپ چل سکتے ہیں۔ چانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رسول اللہ تبارک تعالیٰ کے جناب میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میری امت 50 وقت کی نماز روزانہ نہیں ادا کر پائے گی، آپ کچھ تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 وقت کی نمازیں کم کر دیں، 40 باقی بدلی۔ واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا ارے 40 میں نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، جائیے اور تخفیف کرائیے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام واپس کرتے رہے اور آپ تخفیف کراتے رہے یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی جائیے کم کرائیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تخفیف کرانے کے لیے اور بعض روایتوں میں کہ نہیں گئے اور کہا کہ مجھ کو اب شرم محسوس ہونے لگی ہے اور اللہ کے اس فیصلے پر، اس کے اس فریضے پر میں راضی برضا ہوں اور تسلیم و رضا کا قائل ہوں، اب نہیں جاؤں گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ ہمارا فریضہ ہے، وَهَٰذِهِ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسٌ، یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں لیکن 50 کا ثواب میں دوں گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو ہر نماز کو 10 گنا بڑھا کر کے 50 نمازوں کا ثواب میں دوں گا، لا یبدل القول لدیّ۔ اب اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اس میں ہمارے فیصلے میں، ہماری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا یہ تحفہ معراج سے لے کے واپس آئے اور پھر دوسری روز اپنے امت کو، اپنے صحابہ کرام کو 2 روز اول وقت اور آخری وقت میں پڑھ کر کے دکھایا۔ نماز کی اہمیت اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اور دوسرے فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یا وحی غیر مطلوب کے ذریعے سے آپ کے اوپر فرض کیا اور آپ نے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو بتا دیا۔ لیکن نماز کی فرضیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، 7 آسمانوں سے اوپر اپنے پاس بلایا۔ کتنا بڑا مقام ہے اس نماز کا اور کتنی بڑی اہمیت ہے اس نماز کی، اور 5 پڑھیے تو 50 کا ثواب ملے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ البتہ ابھی 27 رجب جب آئے گا تو بہت سارے لوگ اس رات میں نہا دھو کے کچھ نوافل نفلی نمازیں پڑھ لیں گے اور کچھ لائٹنگ ہو جائے گی، کچھ جشن ہو جائے گا، کچھ اچھا کھانا پانا اور اچھا جو ہے کپڑا وپڑا پہن لیں گے، یہ ہو جائے گا۔ آپ غور فرمائیے پورے واقعے میں جو معراج کا اور اسراء کا واقعہ ہے، کہیں دیکھیے کہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی تھی وہ روزانہ کے لیے فرض ہوئی تھی کہ سال بھر میں 1 روز کے لیے، اور وہ بھی 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی کہ نفلی نمازیں رات کو پڑھ لیجیے اور سال بھر کے لیے چھٹی ہو جائے۔ کیا ہم نے جو تحفہ آپ کو اور آپ کی امت کو معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا، اور یہ بھی تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو 50 کا ثواب دیں گے، اس تحفے کو بھی ہم نے ضائع کر دیا اور اس کو بھی ہم بھول گئے اور ایک رات میں کچھ نفلی نمازیں پڑھ کر کے اور سمجھتے ہیں بس چھٹی مل گیا، اسے چھٹی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ 5 وقت روزانہ ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور حدیث میں تو بڑی سخت وعید ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ پھر اس رات میں جو لائٹنگ کی جاتی ہے، اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جشن کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اور کب پیش آیا؟ یہ بات متفق علیہ ہے کہ نبوی زندگی میں ہجرت سے پہلے ہی یہ پیش آیا اور آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد میں پیش آیا۔ کب، کس مہینے میں اور کس سن میں پیش آیا، اس میں ہمارے مورخین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، کوئی کہتا نہیں ہجرت سے 14 مہینہ پہلے، کوئی کہتا نہیں ہجرت سے 16 مہینہ پہلے، کوئی کہتا نہیں جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، کوئی کہتا نہیں 5 سال پہلے، بعد میں نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ رمضان مبارک میں یہ واقعہ پیش آیا، کوئی کہتا ہے کہ شوال میں یہ واقعہ پیش آیا،
کوئی کہتا نہیں ذی قعدہ میں واقعہ پیش آیا، کوئی کہتا ہے محرم میں واقعہ پیش آیا، کوئی کہتا ہے ربیع الاول میں واقعہ پیش آیا، اور کوئی کہتا ہے رجب میں واقعہ پیش آیا۔ مختلف اقوال ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر اس واقعے پر کوئی جشن منانا مقصود ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تبارک تعالیٰ کو تو اس کی تاریخ، اس کا مہینہ اچھی طریقے سے امت کے درمیان معروف اور مشہور اور متعین ہوتا، اس میں پھر گڑبڑی نہیں ہوتی۔ لیکن اصل اس دن کی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت ہے اس تحفے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں دی گئی، اور اصل اہمیت ہے اس شرف کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازوں کا تحفہ لے کر کے یہاں واپس آئے تو آپ کا براق کہاں تھا؟ آپ کا براق بیت المقدس میں مسجد اقصی کے بغل میں ایک پتھر میں بندھا ہوا تھا۔ وہاں آئے تو پھر تمام انبیاء علیہم السلام کی آپ نے امامت فرمائی، تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ دو قول ہیں علماء کرام کے کہ جاتے ہوئے امامت کیا تھا کہ آتے ہوئے، لیکن کئی محققین نے آتے وقت امامت کا تذکرہ کیا ہے، اس کو ترجیح دیا ہے، کیونکہ اگر آپ جاتے وقت امامت کر کے سارے انبیاء علیہ السلام کا جاتے تو پھر ہر آسمان پر آدم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بھائی ان سے تعارف تو پہلے ہو گیا ہوتا نا، یہی مسجد میں جب امامت کیا تھا، پھر جبریل علیہ السلام کو تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جبریل علیہ السلام ہر آسمان پر تعارف کرا رہے تھے رسول اللہ کے سامنے، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، یہ زکریا علیہ السلام ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ ہارون علیہ السلام ہیں، یہ ابراہیم، تعارف کرایا نا۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ نماز جو ہے انبیاء علیہ السلام کو اپنی امامت میں اس وقت پڑھائی جب آپ معراج سے واپس آ چکے تھے، نماز کا تحفہ مل چکا تھا، اور جو ہے آپ کی فضیلت متحقق ہو چکی تھی، تو اس وقت پھر جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا اور کہا کہ اس وقت امامت کے لائق صرف آپ ہیں، آپ کا یہ حق بنتا ہے اور کوئی امامت کے لائق نہیں۔ کتنا بڑا شرف عطا کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بہرحال اسراء اور معراج کا واقعہ بڑا ہی اہم واقعہ ہے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، وہاں نیل و فرات اور حوض کوثر کو دیکھا، اور جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، بشاشت نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، سب تو مسکرا کے میرا استقبال کیے، مرحبا کہے، لیکن ان کے تو چہرے پر ذرا بھی نہ بشاشت ہے نہ مسکراہٹ ہے۔ کہا جب سے جہنم کا ان کو داروغہ بنایا گیا ہے مسکراہٹ ان سے غائب ہو گئی۔ جہنم جس کے آنکھوں کے سامنے ہو کر اگر کسی کے لیے وہ ہنستے مسکراتے تو آپ کے لیے ضرور مسکراتے، لیکن کسی کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں دیکھا کہ جو لوگ دنیا میں یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں تو ان کے منہ یہ ہونٹ موٹے موٹے جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں، ایسے ہونٹ ہیں، اور بڑے بڑے پتھر آپ کی طرح دہتے ہوئے اٹھا اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اٹھا اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور یہ پتھر منہ میں جاتا ہے تو نیچے پاخانے کے راستے سے نکلتا جاتا ہے، ادھر سے ڈالتے جاتے ہیں ادھر سے نکلتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یتیموں کا مال ناحق کھا لینا معمولی گناہ نہیں ہے، اس کی سزا اتنی بڑی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے معراج کی رات میں یہ دیکھا اور اس کو بیان فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہاں سے وہ حرکت نہیں کر پاتے تھے، پیٹ بڑا ہو گیا تو ہل نہیں سکتے، یہاں تک کہ آدھے فرعون کو جب جہنم کی آگ پر پیش کرنے کے لیے ہانکتے ہوئے لایا جاتا تھا تو بہت سے ان کو رونتے ہوئے چلے جاتے تھے۔
اور یہ حرکت نہیں کر پاتے. سود خوری کی بھی کتنی بڑی اہمیت اور کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیے. اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے سامنے ایک طرف تازہ اور بہترین گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف چھچھڑا پڑا ہوا رکھا ہوا ہے، مگر وہ اس تازہ گوشت سے اچھے گوشت نہیں کھاتی، یہ سڑے ہوئے چھچھڑے کھا رہے ہیں، سڑے ہوئے چھچھڑے کھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے تازہ اچھا برباد گوشت وہ چھوڑ کر کے سڑا ہوا چھچھڑا کھا رہے ہیں. تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں تھیں، لیکن اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بازاری عورتوں کے پاس جایا کرتے. یہ پاکیزہ گوشت ان کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کے بازاری سڑی گلی عورتیں جن کی کیا بتاؤں میں، وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، اس واسطے ان کو یہ سزا ملی. اور ایسی ہی وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوتی تھیں اور اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر کے غیر شوہروں کے پاس ناجائز تعلقات رکھتے تھے، یہ ان کا کی سزا ہے، ان کو یہ کھلایا جاتا. پھر آپ آگے بڑھے، اللہ دیکھا کہ کچھ عورتیں ان کے سینے میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے لوہے کے رہے ہوں گے لگا کر کے ان کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے، اور چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں. رسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے، ان کو کیوں ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی خیانت کیا کرتی تھی. شادی ہو گئی، شوہر موجود ہے، مگر غیر مرد سے تعلق قائم کر کے حمل ہو جاتا تھا اور اپنے شوہر کے گھر ان کی پیدائش ہوتی تھی. بیچارہ شوہر اور اس کے گھر والے سمجھتے تھے ہمارا بچہ ہے، حالانکہ دوسرے کا بچہ تھا، تو دوسرے کا بچہ لا کے شوہر کے گھر داخل کر دیتی تھی. تو ان کو یہ سزا دی گئی، ان کو یہ سزا دی. بڑے عجیب غریب واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جو ہے دیکھا تھا. اسی واسطے کا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر اس واسطے کرایا تھا، اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کے ساتھ اس واسطے پیش آیا تاکہ آپ کو بہت ساری آیتیں اور بہت ساری نشانیاں دکھا دیں. ایک تو ویسے ہی عجیب واقعہ تھا کہ عشاء کے بعد جائیں اور بیت المقدس پہنچ جائیں، جہاں تک جانے کے لیے 40 روز لگتا تھا. پھر آسمان پر ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دربار میں حاضری ہو، اور پھر صبح آ کر کے فجر سے پہلے نماز پڑھ لیں. اسی واسطے جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا صبح مشرکین مکہ کے سامنے، تو مشرکین مکہ تو سمجھے کہ روشانہ کیا مکہ مکرمہ میں. ارے آپ دیکھو، ابھی تک محمد کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمارے پاس وہی آتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں عشاء کے بعد رات میں گئے اور بیت المقدس پہنچ گئے. بڑا ممکن ہے جہاں لوگ 40 دن میں جاتے ہیں یہ رات میں گئے اور واپس بھی آ گئے. لوگ تقسیم میں اور آپ کی اظہار ثانی میں بہت آگے بڑھ گئے اور علامتیں پوچھنے لگے. گئے تھے بیت المقدس، ذرا بیت المقدس کے اوصاف تو بتاؤ، کیسے بیت المقدس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ آپ کے سامنے کر دیا اور آپ ایک طرف سے بتاتے جاتے ہیں کہ ایسے ہے، فلاں وہ کیسے ہے، فلاں اتنی کھڑکی یہاں ہے، اپنا پورا نقشہ ایسے بتا دیا اور ایسے بس اس کا ذکر کر دیا. کسی کو کچھ اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ دیکھ کر کے ایک ایک چیز آپ بتا رہے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو راستے میں ارے تمہارے یہ شہر کے ایک سیاسی قافلے سے میری ملاقات ہوئی تھی اور جاتے ہوئے ان کا ایک اونٹ گم ہوا تھا. میں نے پکار کے کہا تھا کہ فلاں جگہ ادھر آ جاؤ، اور آتے ہوئے جب میں آ رہا تھا تیلوں کے لیے پڑے سو رہے تھے اور ایک برتن میں پانی رکھ کے ڈھک دیا تھا. میں وہاں رکا، گیا برتن سے ڈھکنا اٹھایا، پانی پیا اور پینے کے بعد میں پھر ڈھک کر کے رکھ دیا، اس میں پانی وانی نہیں تھا. اور اب وہ قافلہ آ رہا ہے ثنیۃ التنعیم کے قریب ہے، جا کر کے ان سے پوچھ لو. لوگ بھاگے ہوئے دوڑے گئے. آپ نے بتایا وہ قافلہ آ رہا ہے، آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے اور اس پر ایک طرف کالے رنگ کا بورا لدا ہوا ہے اور ایک طرف سفید اور بعض روایتوں میں کہ دھاری دار بورا لدا ہوا ہے. لوگ دوڑے ہوئے گئے تو دیکھا واقعی قافلہ آ رہا ہے.
جہاں بتایا ہے وہیں پہ آ رہا ہے اور ویسے ہی اونٹ آگے آگے چلا رہا ہے۔ پوچھا کیا برتن کا واقعہ محمد بتا رہے ہیں ایسے پیش آیا تھا کیا؟ رات میں تم لوگ سو رہے تھے، تمہارے برتن کا پانی کوئی پی گیا؟ دیکھا ہاں یہ بات تو ہے، ہم لوگ جب سوئے تھے ایک برتن میں پانی بھر کے اور ڈھکن سے ڈھانک کر کے سوئے تھے، صبح جب اٹھے تو پانی ہی نہیں تھا، ڈھکنا ڈھکا ہوا تھا مگر پانی نہیں تھا۔ اور دوسرے لوگوں سے قافلے سے پوچھا اونٹ والے کا، تو کہا کہ ہاں یہ تو ہم لوگوں نے آواز سنی تھی، اونٹ تو ہمارا غائب ہوا تھا، ایک آواز سنی تھی کہ ادھر آؤ تمہارا اونٹ ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ جس کو ہدایت نہ دے وہ ہدایت نہیں پا سکتا، بلکہ وہ دعوت میں اور غلو کر جاتا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ تو ایمان لانے کے بجائے جو ایمان لائے بھی تھے ضعیف الایمان سے وہ الٹ گئے۔ ایسی ایسی باتیں محمد کرتے ہیں، لوگ آگے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا ابوبکر بہت محمد کی تصدیق کرتے ہو، آج جو محمد نے بات کہی ہے اس کو تم بھی نہیں سچ مانو گے، کہو گے جھوٹ ہے۔ آج کیا کہا ہے؟ کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات میں بیت المقدس گیا اور فجر سے پہلے واپس آ گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ اگر انہوں نے ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً یہ صحیح ہے، یہ سچا ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ ایمان کو تو ایسا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے تو وہ برحق ہی ہوگی اور اس پر عمل کرنا ہی خیر و برکت کی بات ہے۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا تھا، ایمان ایسا تھا۔ تو بہرحال بڑا عظیم شان واقعہ ہے لیکن جس کا تذکرہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ہے۔ باتیں اور کچھ کہنے کی ہے مگر وقت ہو گیا ہے۔ یہ واقعات اس وقت سے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرتیں حاصل کریں۔ ان موقع پر اللہ نے ہم کو کیا تحفہ دیا، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ، اس کا جائزہ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس واقعے کے ضمن میں جو اور چیزیں پیش آئیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عبودیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو پنج وقتہ نماز کا پابند بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله